انسان اس دنیا میں آتا ہے تو عدم سے وجود میں آتا ہے، اور تھوڑا وقت یہاں گزارنے کے بعد وہ فنا کے گھاٹ اتر جاتا ہے۔ یہ دونوں چیزیں انسان کے مشاہدات ہیں، یعنی عدم سے وجود میں آنا اور فنا ہو جانا۔ عدم اور فنا کے بیچ میں جو تھوڑا سا وقفہ ہے اسے زندگی کہتے ہیں۔ کائناتی اسکیل پہ آپ اگر اسے دیکھیے تو کائنات بنے ہوئے ہمارے علم کے مطابق 13.8 ارب سال ہوئے ہیں۔ 13.8 ارب سال بعد ہم وجود میں آئے ہیں، چند برس زندہ رہتے ہیں، اور اس کے بعد نہ جانے کتنے اربوں خربوں سال تک ہم سلا دیے جائیں گے اور پھر قیامت کے دن دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ قرآن مجید ہمیں یہ بتاتا ہے، اور یہ بلکہ خوشخبری دیتا ہے ہمیں، کہ یہ جو تھوڑا سا وقفہ حیات ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑی سی مہلت ہمیں ملی ہوئی ہے، یہ اتنی غیر معمولی مہلت ہے کہ ہم چاہیں تو اس کا فائدہ اٹھا کے ابدی طور پر زندگی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہم نہ صرف ابدی زندگی حاصل کر سکتے ہیں، بلکہ اس زندگی کو خوشیوں اور نعمتوں کی ایک دنیا بنا سکتے ہیں۔ اس دنیا کا نام جنت ہے۔ یہ ایمان ہے، جو کچھ میں نے بیان کیا ہے اسے ماننا ایمان ہے۔ یہ محض کوئی ماننا نہیں ہے، یعنی ہم جس طرح اسے مان لیتے ہیں کہ بس ہم نے سن لیا، نہیں، یہ ماننا نہیں ہے، بلکہ حقیقی ایمان یہ ہے، جس کو ایمان کہا جاتا ہے، کہ یہ انسان کی زندگی کی سب سے بڑی ڈسکوری بن جائے، یہ اس کی زندگی کا سب سے بڑا موقع بن جائے۔ انسان جان لے کہ کیسا عظیم موقع ہے جو اسے وقت کی لامحدود مدت میں دے دیا گیا ہے۔ انسان اگر اس طرح ایمان لے آئے تو پھر اگلے لمحے وہی چاہے گا کہ مجھے وہ طریقہ معلوم ہو جائے کہ میں یہ بقائے دوام حاصل کر سکوں، فردوس بری کی بادشاہی پا سکوں۔ قرآن مجید اس کا طریقہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بندگی اختیار کر لو، اور اس بندگی کا جو سب سے سادہ طریقہ ہمیں دیا گیا ہے وہ نماز قائم کرنا ہے۔ نماز بڑی قیمتی عبادت ہے، اور جس طرح ہم اس کو ضائع کرتے ہیں، میرے خیال میں اس سے بڑی کوئی مثال دنیا میں ضیاء کی نہیں ہو سکتی۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو اس کے رب کے قریب کر دیتی ہے، یعنی جو خدا غیب میں ہے وہ حالت نماز میں انسان کے گویا کے سامنے آ جاتا ہے اگر وہ صحیح طرح نماز پڑھے۔ لیکن ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم جو نماز پڑھتے ہیں اول تاخر ہمیں اس کا مطلب ہی نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کر کیا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ کرنے کا ایک بہت بڑا کام ہے کہ کم سے کم ہمیں نماز کا، اس کے اذکار کا ترجمہ پتہ ہونا چاہیے۔ تو یہ ہم میں سے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اگر ترجمہ نہیں معلوم تو کم سے کم سورہ فاتحہ کا ترجمہ ہمیں یاد ہو، ہمیں جو اذکار پڑھے جاتے ہیں ان کا ترجمہ یاد ہو۔ دیکھیے، دو طرح کے اذکار ہوتے ہیں، ایک لازمی ہے اور یہ بہت آسان ہے، بہت مختصر ہے۔ یہ سمجھے کہ جہاں سے نماز شروع ہوتی ہے تکبیر تحریمہ سے اللہ اکبر، پھر سورہ فاتحہ ہے، پھر قرآن کی قرأت ہے، پھر رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے، سجدوں میں جاتے ہوئے، سجدوں سے اٹھتے ہوئے، اور نماز کے خاتمے تک سب جگہ اللہ اکبر کی تکرار ہے۔ بس دو مقامات پر ذرا سے مختلف اذکار ہیں، سمیع اللہ لمن حمدہ رکوع سے اٹھتے وقت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ لازمی اذکار ہیں، ان کا مطلب ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ دوسرے اذکار وہ ہیں جو حضور کا اسوہ حسنہ ہے، یعنی حضور سے منسوب ہیں، حضور انہیں پڑھتے تھے تو بڑے قیمتی ہیں، وہ عام طور پہ لوگ پڑھتے ہیں، ان کا ترجمہ بھی یاد کر لیں یا کم سے کم سمجھ لیں۔ تو اس کے بعد نماز میں کوالٹی آنا لازمی ہے، اور پھر ہم مزید بات کریں گے کہ نماز میں فردر کوالٹی کیسے لائی جا سکتی ہے، لیکن یہاں سے ہمیں آغاز کر دینا چاہیے۔